اب یہ رچنا جو ہے اس کو رچتے رہیں گے انڈیا کی عوام خوش. اب ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ صبح پتہ نہیں ہم جا کے اور پائے چنے کھائیں گے جا کے پشاور میں. ہیں جی چپل کباب اب ہم پشاور میں کھائیں گے, پشاور ہمارے پاس آ جائے گا. اور اب جو ہیں ہم جو پشاور میں سکھ رہتے ہیں اور پنجاب میں سکھ رہتے ہیں یا آپس میں جفیاں ڈالیں گے, پاجی ہوگی کہ آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ ایک قدم بھی پاکستان کی کسی سرحد کے اوپر رکھ سکیں. ابھی نندن صاحب ابھی کی تو بات ہے, نندن صاحب کو ہم نے چائے پلائی. آج ڈوگرا کی نسل سے ہیں آپ, جس نے 6 لاکھ روپے میں کشمیر بھیج دیا تھا. تاریخ نکالیں, بک نکالیں, ریفرنس دینا آپ نے مجھے, اور بتائیں یہ کدھر سے ہے پشاور آپ کا, بتائیں مانسیرا کدھر سے ہے آپ کا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آصف شاہ. ناکام سازشیں کرنے والا انڈیا, وہ انڈیا جس کو رات کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ پاکستان کی برائی نہ کر لیں. انہوں نے ایک اور ناکام اپنی کوشش کی ہے اور ایک ایسی بلڈنگ بنائی ہے, اپنی پارلیمانی بلڈنگ تکون کی شکل میں, جیسے وہ شیطان کی کوئی رشتہ دار ہو, وہ ایسے انہوں نے وہ بلڈنگ بنا لی. اور اس بلڈنگ کے اندر یہ ہے جی ان کی راجیہ سبھا اور ان کی لوک سبھا کی بلڈنگ. آپ عام زبان میں اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے دیکھیں, جیسے ہماری قومی اسمبلی کی بلڈنگ ہے, سینٹ کی بلڈنگ ہے, بالکل اسی طرح کی بلڈنگ ہے. اور بلڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, 9 سے 10 ارب روپیہ بھی انہوں نے خرچ کیا, 30 مہینے بھی خرچ کیے. لیکن ہوا کیا کہ اس بلڈنگ کے اندر انہوں نے ایک نقشہ بنایا اور اس نقشے کے اندر انہوں نے پاکستان کا کچھ حصہ شامل کر لیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کا بھی, نیپال کا بھی, سری لنکا کا بھی انہوں نے حصہ اپنے اندر شامل کر لیا. یہ وہ ناپاک سوچ ہے جی, جس سوچ کو آپ گریٹر اسرائیل کی سوچ کہتے ہیں. یہ ہے اکھنڈ بھارت سوچ, یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. اور بعد میں انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ ہم نے تو صرف ایسے ہی یہ کیا جی تاکہ ہم سارے ہمسائے اکٹھے رہ سکیں, پیار سے رہ سکیں. پیار اس طرح تو نہیں کیا جاتا نا, یہ تو آکاش بیل والا حساب کیا ہے انہوں نے کہ جس کے اوپر لگتی ہے اسی کو کھا جاتی ہے. تو ابھی پاکستان کے کون سے حصے انہوں نے شامل کیے ہیں جی اپنے نقشے کے اندر. سب سے پہلے دیکھیں آپ, انہوں نے شامل کیا جی پاکستان کا پشاور, مانسیرا شامل کیا ہے, سندھ کا حصہ شامل کیا ہے انہوں نے, ٹیکسلا کا حصہ شامل کیا ہے. یہ انہوں نے شامل کر لیے اپنے نقشے کے اندر کہ جی یہ ہمارا اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں لے کر جاتا ہوں, ذرا یہ دیکھیے گا. پاکستان کے ساتھ بھارت کی ہے روایتی دشمنی, یہ روایتی حریف ہے, ان کی دشمنی چلتی رہے گی, چلتی آ رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی. تو یہ ایک دوسرے کو, جیسے پاکستان نے بھی جاری کیا تھا اپنا نقشہ, اس میں مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا, بلکہ وہ تو شہرہ ہے پاکستان کی, ہے ہی پاکستان کا حصہ. لیکن انہوں نے جو حصے کیے ہیں وہ تو ظاہر ہے, اگر آپ جا کے کسی سے پشاور میں پوچھیں گے آپ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا وہ کہے گا. لیکن آپ مقبوضہ کشمیر میں اگر پوچھیں, ریفرینڈم کروائیں, تو وہ 100% یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو خیر انہوں نے اب کیا ہے کہ یہ جو حصے ڈالے ہیں پاکستان کے, تو پاکستان تو ہوا روایتی دشمن, آپ نے ان کے ساتھ کھیل کی سمجھ آتی ہے. لیکن یہ انہوں نے نیپال کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے سری لنکا کے ساتھ کیا کیا. نیپال کا اور انڈیا کا بارڈر ایسے ہے کہ نیپال سے صبح نیپالی نکلتے ہیں سائیکل اٹھا کے, آ کے انڈیا میں مزدوری کرتے ہیں, شام کو نیپال واپس چلے جاتے ہیں. اس طرح بارڈر ہے ان کا. اور ان نیپالیوں کو, جو کہ واحد, جس طرح پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, پوری دنیا میں ہندوازم کا کوئی اگر ملک ہے تو وہ نیپال ہے, انڈیا نہیں ہے. انڈیا ہندوستان نام تو ہے لیکن ہندو اکثریت ایسا ان کو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہاں پہ اور بھی مذاہب ہیں. لیکن جو اکثریت ہندوازم کا جو ملک ہے وہ نیپال ہے, اور نیپال کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا کہ اس کے بھی حصے اپنے اندر ہی شامل کر لیے. بنگلہ دیش جو بھارت کی سپورٹ سے ہی بنا, سب جانتے ہیں. اب ہمارا اپنا ماضی ہے, اس کو کیا ہم نے اچھالنا اور کیا کرنا, کہ بھارت کی سپورٹ سے بننے والا ملک اور ان کی سپورٹ پہ چلنے والا ملک, آج انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی اپنے اندر اپنے اکھنڈ بھارت کے نقشے میں شامل کر لیا. سری لنکا جو بیچارے پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, پوری دنیا کے کرائسس اور سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی اور سب سے زیادہ جو ہے مقروض ملک جو ہے اس وقت وہ سری لنکا ہے, اور انہوں نے سری لنکا کو بھی اپنے اندر شامل کر لیا. وہ کہتے ہیں نا, پانی بھی اس بہاؤ میں بہتا ہے جی جہاں پہ ڈلوان ہوتی ہے. اور یہ انڈیا نے بھی وہی حساب کیا ہے کہ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکنامکلی سٹرونگ نہیں ہے, وہ اتنے مضبوط نہیں ہے, تو انہوں نے کہا چلیں اس کا بھی نقشہ شامل کر لیتے ہیں. بیسیکلی انڈیا جو ہے جی ایک شرارتی ملک ہے, اور شرارت کیے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, یہ عوام کو خوش کرتے ہیں. اور جب بھی ان کے ہاں الیکشن کا پلان ہوتا ہے, یہ کوئی نہ کوئی پاکستان سے بارڈر پہ جھڑپ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو حکومت میں مودی صاحب ہوتے ہیں آلریڈی, وہ بڑا ہی جو ہے وہ سینسٹیو ایشو بنا کے اور پھر لوگوں کا کانفیڈنس لے کر پھر دوبارہ بن جاتے ہیں. اچھا یہ لوگوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, یہ دکھا کے خوش کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ نقشہ بیچنا ہے جی,
یہ نقشہ بکے گا. یہ بلڈنگ بکے نہ بکے, اس بلڈنگ کی خوبصورتی ڈسکس ہو نہ ہو, یہ نقشہ تو ڈسکس ہو رہا ہے نا جی. اب یہ نقشہ بیچیں گے اپنی عوام کو. دیکھیں ہم نے اکھنڈ بھارت کی رچنا رچی, اب یہ رچنا جو ہے اس کو رچتے رہیں گے, انڈیا کی عوام خوش. اب ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ صبح پتہ نہیں ہم جا کے اور پائے چنے کھائیں گے جا کے پشاور میں, ہیں جی چپل کباب اب ہم پشاور میں کھائیں گے, پشاور ہمارے پاس آ جائے گا. اور اب جو ہیں ہم جو پشاور میں سکھ رہتے ہیں اور پنجاب میں سکھ رہتے ہیں, یا آپس میں جفیاں ڈالیں گے, پاجی ہوگی. تو آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کو مودی صاحب نے اور میجر گورو آریہ نے یہ پھدو لگایا ہوا ہے, اور آپ ان کی باتیں سن کے بس خوش ہوتے ہیں, رات کو نیند اچھی آ جاتی ہے. اور خواب میں بھی آپ یہی دیکھا کریں, دیکھیں خواب دیکھنے پہ پابندی کوئی نہیں ہے, لیکن اگر سارے خواب سچ ہوتے ہوں, سارے خواب اگر سچ ہوتے ہوں تو اس وقت میرا خیال ہے اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا کا مالک بن جائے, کیونکہ آپ تو لینا چاہتے ہیں چند حصے, اسرائیل تو پوری دنیا پہ آنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے بہت ہی یہ بکواس قسم کی پالیسیز ہیں انڈیا کی, صرف اور صرف چوہا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے عوام کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ بس ایسی کوئی بات کر دیں عوام اس میں لگ جائے. تو اپنی عوام کو اصل حقائق بتائیں. اصل حقائق یہ ہیں کہ آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ ایک قدم بھی پاکستان کی کسی سرحد کے اوپر رکھ سکیں. افواج پاکستان کا آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ مشرف صاحب آپ کے گھر میں بیٹھ کے, آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو بے عزت کرتے تھے. آپ کی جرت نہیں تھی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کوئی بات کر سکتا. یہ ہے انڈیا کی اصل حقیقت, اس کو تسلیم کریں. زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی چائے نہیں پلائی آپ کو, چائے نہیں پی کر گئے آپ کے ابھی نندن صاحب, ابھی کی تو بات ہے, نندن صاحب کو ہم نے چائے پلائی, آپ اب پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں ہم نے جا کے جناب یہ پشاور بھی ہمارا ہے, منسیرا بھی ہمارا ہے. اب ذرا سوچ سمجھ کے اپنی عوام کو لالی پاپ دیا کریں. اب عوام جو ہے انڈیا کی عوام کے لیے بھی وقت آ گیا ہے کہ وہ شعور پکڑیں. پاکستان کی عوام تو کافی پولیٹیکل جو ہیں وہ میچور ہو گئے ہیں, لیکن انڈیا کی عوام مجھے لگتا ہے ابھی بھی نا ان لالی پاپس کے پیچھے رہتی ہے کہ ہم یہ بھی لے لیں گے وہ بھی لے لیں گے. ابھی اپنے ملک پہ فوکس کرنا چاہیے انڈیا کو. اور یہ جو نقشے بنا کے اور خواب دکھا کے اور یہ نقشے بیچ کے آپ اپنی حکومت تو چلا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں کوئی قدم رکھ سکتے ہیں, تو وہ پھر میں آپ کو یہی کہوں گا موسٹ ویلکم, ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. آپ بار بار کوشش کیجئے. اور ویسے فزکس کا لا ہے کہ اگر آپ ایک ہی کام کو بار بار کر کے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ آپ کا سیم آ رہا ہے تو آپ بے وقوف ہیں. آپ نے بار بار کوشش کی, نتائج آپ کے مختلف نہیں آ رہے, آپ کا نتیجہ ایک ہی ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی بےزتی ہوتی ہے, آپ کی رسوائی ہوتی ہے, آپ کی ذلت ہوتی ہے. تو آپ اس کام میں نہ پڑیں. آپ یہ کریں کہ یہ جو آپ نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ بنایا ہے, اس میں سے جو پاکستان کا نقشہ ہے نا اس کو موڑیں, اور جو باقی سری لنکا کا آپ نے ایڈ کیا ہے, جس طرح سے بنگلہ دیش کو آپ نے ایڈ کیا ہے, نیپال کو آپ نے ایڈ کیا ہے, ان کو بھی نکالیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اس کے کنٹرول میں ہے. بعض اوقات چڑیوں سے بھی باز مروا دیا کرتی ہے, وہ بڑی جبار ذات ہے. تو یہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب فیصلے اوپر سے ہونا شروع ہو جائیں تو نیچے بیٹھے ہوئے ناخدا جو ہوتے ہیں وہ پھر منہ کے بل گرتے ہیں. میجر گورو آریہ کو بھی میں اس میں مخاطب کرنا چاہوں گا, بڑے تاریخ دان بنے ہوئے ہیں. یہ راجہ ڈوگرا کی نسل سے ہیں آپ, جس نے 6 لاکھ روپے میں کشمیر بھیج دیا تھا. تاریخ نکالیں, بک نکالیں, ریفرنس دینا آپ نے مجھے, اور بتائیں یہ کدھر سے ہے پشاور آپ کا, بتائیں مانسیرا کدھر سے ہے آپ کا, سندھ بتائیں, ذرا تاریخی نقطہ نظر سے بھی بتا دیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انٹرنس والا تو چلیں وہ ٹاپک ہی ایک ڈیفرنٹ ہے, لیکن تاریخ میں بھی بتائیں کہ یہ کہاں سے. اچھا, انڈیا کو ایکسٹینشن کی نا ضرورت بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ بتا دوں. انہوں نے ایکسٹینڈ تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں, اس طرح سے یہ اپنی سرحدوں کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, زمین کھودیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کھودنے کی ضرورت کیوں ہے ان کو زمین. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ایک قانون ہے کہ رات کو نا آپ فٹ پاتھ پہ نہیں چل سکتے. رات کو فٹ پاتھ پہ کیوں نہیں چل سکتے؟ کیونکہ لوگ اتنے سوئے ہوتے ہیں کہ وہ نیچے آ جاتے ہیں. تو پہلے تو اپنے ان لوگوں کو گھر دینا, ان لوگوں کو فٹ پاتھوں سے اٹھائیں اور سلائیں گئیں, تو پھر آپ ایکسٹینشن کی آپ کو واقعی ضرورت ہے. زمین کھودیں, اس زمین کو کھود کے نیچے اپنا جو ہے انڈر گراؤنڈ کچھ بنائیں اور ان لوگوں کو ایڈجسٹ کریں. اور میجر گورو آریہ کو بھی یہ چیلنج ہے کہ ذرا تاریخ سے بھی کچھ نکال کے ذرا پروف کریں. باقی یہ آپ کی اپڈیٹس تھیں, آپ سے ملتے ہیں.